آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 11 کا، اور اس سبق کا عنوان ہے ارتقاء۔ ارتقاء کا معنی ہوتے ہیں ترقی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کرنا، آگے بڑھنا، درجہ بدرجہ ترقی ہونا ارتقاء کہلاتی ہے۔ یہ ایک نظم ہے بچوں، اور اس نظم کو جمیل مظہری نے لکھا ہے۔ علامہ جمیل مظہری کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ اس نظم کے اندر آپ نے انسان کی حیثیت بتائی ہے اور انسان کی ترقی بتائی ہے کہ انسان کی ترقی کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہم بغیر ہمت ہارے ہر پریشانی کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور راستے میں آنے والی پریشانیوں کو، راستے میں آنے والی منزلوں کو بھی ہم چھوٹا سمجھتے ہوئے اگر آگے چلتے جاتے ہیں تو ہم ترقی پاتے جاتے ہیں۔ اور ارتقاء کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، زندگی میں آنے والے معاملات کو سنبھالتا ہے، طریقہ اس نظم کے اندر بتایا گیا ہے۔ علامہ اقبال جو نظریہ پیش کرتے تھے، خودی کا نظریہ پیش کرتے تھے، اور مسلسل جد و جہد کا کوشش کرنے کا نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اس نظریے کو جمیل مظہری جیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جمیل مظہری نے علامہ اقبال کی شاعری کے زیر اثر ہی شاعری شروع کی ہے۔ تو یہاں پر سبق کو 3 حصوں میں بانٹا ہے میں نے۔ پہلے حصے میں ہم جمیل مظہری کی زندگانی کے حوالے سے اور جمیل مظہری کی طرز تحریر کے حوالے سے مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم نظم کا مطالعہ کریں گے۔ نظم ارتقاء میں جمیل مظہری کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا نصیحت ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہم مطالعہ کریں گے دوسرے حصے میں۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوگا وہ اس نظم سے متعلق درسی کتاب میں دیے گئے سوالوں کے جوابات پر منحصر ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے جمیل مظہری کا تعارف۔ بچوں یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جمیل مظہری صاحب کی تصویر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال کی شاعری کے زیر اثر آپ نے شاعری کی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو اثر بناتے ہوئے، اس کو اپنے آپ کے لیے نظریہ بناتے ہوئے آپ نے اپنی شاعری کی ہے۔ آپ کی شاعری قدیم اور جدید کا سنگم ہے۔ نئی طرز کی آپ شاعری کرتے ہیں، نیا احساس آپ کی شاعری کے اندر ہوتا ہے، تو آپ کی شاعری کو سنگم کہا جاتا ہے۔ کون سی شاعری کا؟ جدید اور قدیم شاعری کا۔ آپ نے قدیم شاعری بھی کی ہے، قدیم جو شاعری کے جزو ہوتے ہیں اس شاعری کے جزو آپ نے اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں، اور نیا پن، جدت بھی آپ کی شاعری کے اندر بخوبی استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے زیر اثر آپ نے شاعری شروع کی ہے، تو علامہ اقبال کے نظریات کو آپ اپنی شاعری کے ذریعے جیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خودی کا نظریہ دیا، اور آپ نے اس خودی کو اپنی شاعری کے اندر جیا ہے، کس طرح سے خودی کی تعمیر ہو۔ اس نظم ارتقاء کے اندر بھی آپ نے خودی کی بات کی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ہم اپنی خودی کی تعمیر کر کے کامیاب بن سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ہم کامیاب بن سکتے ہیں۔ تو علامہ جمیل مظہری صاحب کی ہم بات کریں گے۔ یہاں پر پہلا حصہ ہے، شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ۔ بڑے غور و فکر کے ساتھ آپ کو مطالعہ کرنا، اس کا سمجھنا ہے، کیونکہ جمیل مظہری صاحب اتنے مشہور شاعر نہیں، مقبول شاعر نہیں ہیں، تو بہت کم معلومات ان کے حوالے سے آپ کو دوسری جگہ مل پائے گی۔ یہاں آپ کے لیے مختصر دے رکھی ہے، آپ اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو اہم باتیں آپ کو نظر آتی ہیں جو میں بتاتا ہوں اسے آپ اپنی کاپی کے اندر بھی لکھ لیں۔ تو دیکھیے آپ، جمیل مظہری، جمیل آپ کا تخلص تھا، اور مظہری آپ اپنی نسبت کی وجہ سے لگاتے تھے۔ آپ کا نام تھا کاظم علی خان، نام تھا آپ کا، اور جمیل آپ نے تخلص اختیار کیا تھا۔ آپ کے خاندان میں مظہر نام کے ایک شاعر ہوئے تھے، ان شاعر سے، مظہر صاحب سے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے، آپ بہت خوش رہتے تھے ان کو، تو ان کو تعظیم دینے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے آپ نے اپنے نام کے ساتھ مظہری کا استعمال کیا، تو جمیل مظہری کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ ولادت آپ کی ہوئی تھی 1904 کے اندر، اور 1980 میں آپ کا انتقال ہوا۔ جمیل مظہری عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور مظفر پور میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ جو ولادت کے سن آپ کو دیے جاتے ہیں اور انتقال کے سن دیے جاتے ہیں، جگہ دی جاتی ہے، کوشش کریں کہ آپ ان کو مختصر طریقے سے کہیں لکھ لیں اور ایک بار میں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لکھا ہوا آپ دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے تو ضرور آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جمیل مظہری عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور مظفر پور میں آپ کا انتقال ہوا۔ 1904 میں آپ پیدا ہوئے، اور 1980 میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ میں حاصل کی تھی۔ مدرسہ سلیمانیہ میں آپ کی شروعاتی تعلیم مکمل ہوئی، اور اس کے بعد آپ کلکتہ چلے گئے، اور وہاں آپ نے اپنی آگے کی تعلیم حاصل کی۔ شروعاتی تعلیم پٹنہ سے ہی،
اور اس کے بعد آپ کی کلکتہ میں تعلیم ہوئی. کلکتہ میں آپ نے ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی. جب آپ کا معاشیت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑا, روزی روٹی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑی, تب آپ نے جو اپنی روزی روٹی کے لیے شروعات کی, معاشیت کے لیے شروعات کی, ابتدا میں اردو اخبارات میں آپ نے کالم لکھے. چھوٹے چھوٹے مضمون آپ لکھا کرتے تھے, اس میں نثری مضمون بھی تھے اور نظم کے بھی کچھ حصے آپ لکھا کرتے تھے. تو آپ کی شروعات اخبارات میں کالم لکھ کر ہوئی تھی. 1950 سے 1974 تک شعبہ اردو پٹنہ کالج اور پٹنہ یونیورسٹی سے آپ بحیثیت استاد منسلک رہے, یعنی کہ جڑے رہے. یہ وہ درمیانی وقفہ ہے کہ جس میں آپ ادارت کے کام سے جڑے رہے, تربیت کے کاموں سے آپ اس یونیورسٹی کے اندر جڑے رہے, اور ان کا انتقال مظفر پور میں ہوا. 1974 میں انہیں غالب ایوارڈ برائے اردو شاعری عطا کیا گیا. اردو شعراء کے لیے غالب ایوارڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے, بڑی عزت اس شخص کی جاتی ہے جس کو غالب ایوارڈ ملا ہوا ہے. تو آپ کو غالب ایوارڈ دیا گیا تھا, اور یہ اعزاز آپ کو آپ کی شاعری کے طور پہ دیا گیا تھا, بہت اچھی شاعری کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا تھا. نقش جمیل, فکر جمیل, عرفان جمیل, آثار جمیل کے علاوہ جمیل مظہری کے مرثیے اور مثنوی آب و سراب بھی ان کی شعری کی کتابیں ہیں. شکست و فتح یہ ناولٹ تھا. ناولٹ چھوٹے ناول کو کہا جاتا ہے, مختصر ناول کو کہا جاتا ہے, اور منشورات جمیل مظہری ان کی نثری کتابیں ہیں. جمیل مظہری نے اقبال کے زیر اثر شاعری شروع کی اور بعد میں ترقی پسند تحریک سے آپ وابستہ ہو گئے. شروعات کی جو شاعری ہے آپ کی اقبال کے زیر اثر شاعری ہے, اور اقبال کا جو نظریہ ہے وہ آپ کی شاعری کے اندر نظر آتا ہے, وہی سوچ و فکر, وہی انداز آپ کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. اور بعد میں آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے. ترقی پسند تحریک, وہاں پر جو موضوع کے ساتھ شاعری کی جاتی تھی, نئے انداز کی شاعری کی جاتی تھی, جہاں پر مزدوروں کی اور دبے کچلے لوگوں کی, کسانوں وغیرہ کی باتوں کو اٹھایا جاتا تھا. تو وہ تحریک جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں پہلے کئی حصے کے اندر, آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اقبال کے زیر اثر آپ نے شاعری شروع کی تھی. اس نقطے کے اوپر میں آپ کو بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ انفرادیت جان جائیں, آپ کی شاعری کو الگ سے پہچان جائیں. آپ نے جس طرح کی شاعری, جس طرح کی سوچ و فکر علامہ اقبال کی ملتی ہے, اسی طرح کی فکر علامہ جمیل مظہری صاحب کی بھی ملتی ہے. آپ کی شاعری بھی اقبال کے انداز کی شاعری, اقبال کی طرح شاعری ہے. آپ جو نظریہ اقبال نے پیش کیا, اقبال نے میسج دیا, پیغام دیا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے, وہ اپنی نظموں کے ذریعے, اپنی غزلیات کے ذریعے زندگی جینے کا پیغام دے رہے ہیں, طریقہ بتا رہے ہیں, سلیقہ بتا رہے ہیں, اور جمیل مظہری اس سلیقے کو جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے جو مصرے ہیں, آپ کے جو اشعار ہیں, وہ اس طرح لگیں گے کہ جیسے علامہ اقبال کی شاعری کو جی رہے ہیں, اپنی طرز بنا لی ہے, اپنا طریقہ بنا لیا ہے, اور اس معیار کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. یہاں پر نظم ارتقا آپ کی دی گئی ہے جو انسانی زندگی کی ارتقا بتاتی ہے کہ انسان کس طرح سے اس دنیا کے اندر رہتا ہے, کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت ساری مشکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمارے راستہ مشکل بنا دیتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن جمیل مظہری صاحب کہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, ان پریشانیوں کو اپنے لیے سبق بنا لینا ہے. لغزشیں یہاں پر آئیں گی, پھسلن بھی یہاں پر آئے گی, راستے ہمارے خراب ہوں گے, ان خراب راستوں کو اپنے لیے عبرت بنا لینا ہے, سبق بنا لینا ہے, اور سبق حاصل کر کے, سیکھ حاصل کر کے دوبارہ پھر آگے بڑھنا ہے. کچھ دیر کے لیے آپ کو رکنا ہے اور رکنے کے بعد آگے بڑھنا ہے. اور بھی کئی پیغام یہاں پر دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کسی بھی حال میں زندگی میں حوصلہ نہیں ہارنا ہے, ہمت سے کام لینی ہے, اور ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے جستجو کرنی ہے. کوشش کرتے رہیں گے تو کامیابی مل جائے گی, اور کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا. ہر چیز آپ کو اپنی جدوجہد سے ملے گی, آپ کی کوشش سے ملے گی, آپ کی محنت و مشقت سے ملے گی. تو ان بتائے ہوئے کاموں پہ آپ کو عمل کرنا ہے, اور نظم ارتقا کا ہم اگلے حصے میں مطالعہ کریں گے. اگلے حصے تک آپ کو انتظار کرنا ہے. پڑھتے رہیے, خوش رہیے. الوداع.